السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش کی گھڑیوں میں ایک عالم ربانی کا کردار۔ دوستو، میرا نام ابراہیم ہے۔ میں سمندر پر انجن سے چلنے والی چھوٹی شکاری کشتی میں کام کرتا ہوں۔ شیخ محمد بن صالح المنجد میرے دوست ہیں۔ وہ عالم باعمل اور بہت فاضل شخص ہیں۔ وہ شہر الخبر سعودی عرب کی سب سے بڑی مسجد کے خطیب دل پذیر بھی ہیں۔ میری ان سے دوستی خاصی دیرانہ ہے۔ ہم لوگ گاہے گاہے سیر و تفریح کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ اس بار میں نے شیخ صاحب سے اصرار کیا کہ میرے ساتھ سمندر کی سیر کو چلیے۔ سمندر کا جوبن دیکھیے گا اور مچھلی کا شکار بھی ہم لوگ کریں گے۔ میرے پرزور اصرار پر شیخ صاحب نے حامی بھر لی۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد کا وقت طے ہوا۔ ہم لوگ سہلے سمندر پر طے شدہ پروگرام کے مطابق پہنچ گئے۔ ان کا 3 سالہ بیٹا انس بھی ہمراہ تھا۔ ہم بلا تاخیر کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر میں اتر گئے۔ سمندر پر سکون تھا۔ گہرے سمندر میں پہنچے تو میں نے شکار کے لیے کشتی ایک جگہ روک دی اور جال پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی ہاتھ آئی۔ ننھے انس کی تو مارے ڈر کے چیخیں نکل گئی۔ میں نے اسے بہلایا اور کہا، فکر مت کرو، یہ مچھلی تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ شیخ المنجد بھی اس کی حالت دیکھ کر مسکراتے رہے۔ انہوں نے اسے چمکارا، پیار کیا تو انس بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر ہم نے طے کیا کہ ہمیں شکار کی جگہ تبدیل یعنی چینج کر لینی چاہیے۔ میں نے کشتی کا انجن سٹارٹ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ انجن نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا سمندر کے اندر۔ میں فوراً ریزرو انجن کی طرف بڑھا، اسے سٹارٹ کیا اور کشتی کا رخ سہلے سمندر کی جانب کر دیا۔ کشتی نے واپسی کے سفر کا آغاز کیا ہی تھا کہ مجھے انجن کے جانبی خانے میں پانی کھڑا نظر آیا۔ اللہ! یعنی کشتی میں پانی آ گیا اور یہ ہیں بھی بیچ سمندر کے، اور ایک انجن بھی خراب ہو چکا ہے۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پانی کشتی میں کیوں کر داخل ہوا، یعنی کیسے داخل ہو گیا۔ بہرحال میں نے فوراً شیخ صاحب کو متوجہ کیا اور ہم دونوں پانی نکالنے لگے۔ یکا یک کشتی کا توازن بگڑا اور وہ الٹ گئی۔ شیخ صاحب کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے انس کو میری طرف پھینکا۔ اتنے میں تیز لہر آئی اور ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ ہم دوبارہ پانی کی سطح پر ابھرے۔ یہ میری زندگی کے نازک ترین لمحات تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، وہ نظر نہیں آئے۔ سخت پریشانی ہوئی۔ میں ادھر ادھر تیرا، آخر عقب میں ایک جگہ وہ پانی کی سطح پر آئے۔ ان کے ہاتھ میں لائف گیلن تھی جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جب ہم کشتی سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی افراتفری میں کشتی کا وہ بند جو ایک ڈبہ تھا وہ کھل گیا تھا، جس میں لائف رنگ پڑے تھے۔ چند لائف رنگ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی ایک لائف رنگ پر ہاتھ ڈالا اور اسے شیخ صاحب کی طرف پھینک دیا۔ ان کے ایک ہاتھ میں تو لائف گیلن تھی، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے لائف رنگ تھام لیا۔ اب ہمیں نہایت تیزی سے سہلے سمندر پر پہنچنا تھا اور یہ سفر بدقسمتی سے تیر کر کرنا تھا، اور جبکہ شیخ صاحب کو تیرنا آتا ہی نہیں تھا۔ مجھے قوی امید تھی
کہ بارڈر سیکورٹی فورس ہماری مدد کو ضرور پہنچے گی، یہ نہ ہوا تو سمندری مچھیرے ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ شیخ صاحب کا ایمان بہت قوی تھا، وہ برابر ذکر الہی میں مشغول تھے اور مجھے بھی ذکر الہی کی ہی تلقین کر رہے تھے، اور تو اور انہوں نے مجھے پانی میں رہتے ہوئے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ ادھر ڈوب رہے ہیں اور ادھر ساتھ میں شیخ صاحب اس سے مسائل سمجھا رہے ہیں۔ کیا کہنے شیخ صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے مجھے وصیت کی کہ نماز کا وقت ہو تو نماز ضرور پڑھ لینا۔ ایسے سنگین حالات میں بھی وہ بالکل مطمئن نظر آتے تھے۔ اللہ اللہ۔ ہم لہروں کے اتار چڑھاؤ میں ہچکولے کھا رہے تھے، مجھے یہ خطرناک احساس ہوا کہ ہم تینوں جلد ہی جدا ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، میری جان جا سکتی تھی، انس ڈوب سکتا تھا، شیخ صاحب سمندر کی بے پناہ لہروں میں کھو سکتے تھے۔ میں نے ان سے معافی چاہی کہ میں ہی انہیں بااسرار سمندر میں لایا تھا، مگر شیخ صاحب راضی با قضا اور پرسکون تھے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، میں نے شیخ صاحب کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اسی حالت میں وضو کی نیت باندھی اور سمندر کے پانی میں غوطے کھاتے ہوئے مغرب کی نماز ادا کی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا، شیخ صاحب برابر مجھے اپنی پوزیشن کا پتہ بتا رہے تھے، تاہم ہمارا درمیانی فاصلہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سمندر کی تیز لہریں ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی تھی۔ آخر شیخ صاحب سے میرا صوتی رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ میری مصیبت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ انس کی صورت میں شیخ صاحب کی قیمتی امانت میرے پاس تھی، خود سے زیادہ مجھے انس کی فکر تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بابا کہاں ہیں؟ میں کیا جواب دیتا؟ وہ رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اللہ کے بھروسے سے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ معاً انس چلایا، میرا جوتا گر پڑا ہے، مجھے میرا جوتا چاہیے ہے۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا، تمہارا جوتا سمندر میں چلا گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، ہم تمہیں نیا جوتا دلا دیں گے۔ لیکن وہ برابر روتا ہی رہا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کا دوسرا جوتا بھی اتارا اور سمندر میں پھینک دیا۔ تب وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ عشاء کا وقت ہوا تو میں نے اسی حالت میں عشاء کی نماز ادا کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، شاید آپ یقین نہ کریں کہ سمندر کے اندر کیسے نماز ادا کی۔ سمندر کے اندر تو اس نے وضو کا نیت کی اور سمندر کے اندر ہی اس نے نماز کی بھی نیت کر لی، کیونکہ نا اس کے پاس وہ جو پانی کے اندر تیرنے والی جیکٹ اور لائف گیلن وغیرہ ہوتے نا، وہ تھے اس کے اندر، وہ تھا اس کے اوپر وہ تھا، اس لیے ڈوبنے کے اتنے خدشات نہیں تھے، لیکن سفر بہت زیادہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا دوستو۔ وہ کہتا ہے عشاء کا وقت ہوا تو میں نے اسی حالت میں عشاء کی نماز ادا کی۔ مصائب آدمی کا دل بیدار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میرا دل بھی غفلت سے بیدار ہو چکا تھا۔ کنارے کی جانب میرا سفر تیزی سے جاری تھا۔ انس ایک مرتبہ پھر چلایا، چچا وہ دیکھیے بہت بڑی مچھلی۔ مارے خوف کے میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میں نے متوقع خطرات سے اللہ کی پناہ چاہی اور انس سے اس مچھلی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ یہ خلیج کی خونخوار مچھلی
قرش ہے جو ہمیں لقمہ بنانے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کیسا منظر ہوگا۔ ادھر سے یہ ڈوب رہے ہیں اور ادھر سے بہت بڑی سمندر کی مچھلی ان کی طرف آ رہی۔ اس وقت تو یقیناً انہوں نے پتہ نہیں کس یقین سے اللہ کو پکارا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا یقین عطا فرمائے اور مصائب سے بچائے۔ اس نے بتایا کہ مجھے وہ مچھلی اپنے عقم میں بے حد قریب نظر آئی ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد دیکھا، مچھلی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر یہ سوچ کر مجھے قدر اطمینان ہوا اور میں مسکرایا کہ انس دراصل میرے تیرتے ہوئے ننگے پیروں کو مچھلی سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے تیرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، بدن تھکاوٹ سے چور تھا، سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کندھوں پر سوار 3 سالہ انس کبھی بے ہوش ہو جاتا اور کبھی ہوش میں آ کر چلانے لگتا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ میں نے تمام رات سمندر میں تیرتے ہوئے گزار دی تھی۔ آخر سورج کے طلوع ہوتے ہی میں کنارے پر جا پہنچا، انس کو کندھوں سے اتار کر ریت پر لٹایا، خود بھی ریت پر لیٹ گیا اور اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں جس جگہ کنارے پر لگا تھا وہاں لوگوں کی چہل پہل نہیں تھی، وہ جگہ سیرگاہ سے بہت دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ذرا سستا کر بندرگاہ کی طرف جانا اور بارڈر سیکورٹی فورسز کو شیخ صاحب کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ شیخ صاحب کو تلاش کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنے میں ایک گاڑی اس طرف آتی دکھائی دی، وہ ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ گاڑی میں سے ایک صاحب برآمد ہوئے اور ہماری طرف بڑھے۔ مجھ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہم کل عصر کے بعد سمندر میں ڈوب گئے تھے، اب تیرتے 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 ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ وہ بے حد خوش ہوا، بولا، میں نے آپ کو دور سے کنارے کی طرف آتے دیکھا تو کوئی سمندری مخلوق سمجھا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ہفتے بھر میں ایک دفعہ سمندری شکار کے لیے یہاں ضرور آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور لمبی مسافت طے کرنے کے بعد بارڈر سیکورٹی آفس پہنچا دیا۔ سیکورٹی آفس پہنچتے ہی ہمیں ابتدائی طبی امداد کے لیے مختص وارڈ میں لے جایا گیا۔ طویل تگ و دو کے بعد پانی کا گھونٹ نصیب ہوا تو میں نے بے اختیار اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ پانی واقعی بہت لذیذ معلوم ہوا۔ انہوں نے ہم دونوں کو غذائی ڈرپ لگا دی۔ سیکورٹی آفس کے کمانڈنگ آفیسر کو اطلاع ملی تو وہ دوڑے آئے، بڑے خوش اخلاق اور نرم خو آدمی تھے۔ انہوں نے ہماری بات سنی اور ڈھارس بندھائی۔ میں نے انہیں شیخ صاحب کے متعلق بتایا۔ انہوں نے فوری طور پر سرچنگ پارٹیوں کو آرڈر دیا کہ شیخ صاحب کو ہر حال میں تلاش کیا جائے۔ اللہ اکبر، اگر ہمارے آفیسر ہوتے تو انہوں نے الٹا ہمیں لٹکا دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے با اخلاق آفیسر ہمارے پاکستان کو بھی عطا فرمائے۔ مجھے شیخ صاحب کی پوزیشن کا علم تو نہیں تھا، البتہ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ہاتھ میں لائف گیلن اور دوسرے ہاتھ میں لائف رنگ تھامے ہوئے ہیں۔ سرچنگ پارٹیاں سمندر میں ہر طرف پھیل گئی، غوطہ خوروں نے غوطے لگائے۔ گھنٹے بھر کی تلاش بسیار کے بعد شیخ صاحب کا سراغ مل ہی گیا۔
خوش قسمتی سے وہ زندہ اور صحیح سلامت تھے۔ مجھے بے حد خوشی کا احساس ہوا، اور خوشی ہوتی بھی کیوں نہ، کیونکہ ایک اللہ والے صحیح سلامت بچ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں کمانڈنگ آفیسر اور آفس کے بعض دیگر عہدیداران کے ہمراہ شیخ صاحب کے استقبال کو نکلا۔ وہ سہیل پر آتے ہی قبلہ رو ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ خیال مجھے نہیں آیا تھا۔ اللہ، چنانچہ میں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے فردن سب سے معانقہ کیا۔ آخر میں وہ انس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اسے سینے سے لگایا۔ جان لیوا حادثے کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات کا منظر دیدنی تھا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے پچھتاوے کے دائمی احساس سے بچا لیا۔ من کتابی رہائن البحر للکاتب ابراہیم ابی لحیم۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے اللہ پر یقین اور دعاؤں کے اثرات۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن نیوز پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ